وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آسان قرآنی عربی گرامر میں ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فعل کی اقسام۔ آگے چلیں گے۔ عربی زبان کے اندر ہم گزشتہ کلاس کے اندر فعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن جب فعل اور فاعل سے ہی ایک جملہ مکمل ہو جائے تو اس کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فعل لازم۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فعل فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایسے افعال کو کہا جاتا ہے فعل متعدی۔ فاعل کے بغیر فعل کا تصور نہیں، البتہ مفعول کا آنا ہر فعل کے ساتھ لازم نہیں۔ چلیں یہ آگے اس کو لے جائیں۔ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل پر ہی اکتفا کر کے اپنا مفہوم ادا کر دے، مثلا رہب خالد، خالد گیا، یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں رہب فعل اور خالد فاعل سے جملہ مکمل ہو گیا، اسے کہا جائے گا فعل لازم۔ فعل متعدی وہ فعل کہ جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، مثلا خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، لیکن صرف فعل اور فاعل سے جملہ مکمل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ الانسان مفعول کو لانا ضروری تھا، اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر متعدی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے فعل متعدی کو یاد کرنے کے لیے اگر آپ متعدی بیماریوں کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بیماریاں جو ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگتی ہیں۔ اور فعل متعدی بھی وہ فعل جس میں فاعل تک بات محدود نہ رہے، بلکہ فعل فاعل سے تجاوز کر کے اپنے لیے مفعول کو بھی مانگے، اسے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کے درمیان ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا قربا وہ قریب ہوا، کرما وہ معزز ہوا، جبکہ فعل متعدی میں کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، جعلا اس نے بنایا۔ چند مثالیں اور، دخلا وہ داخل ہوا، جلسا وہ بیٹھا، یہ فعل لازم کی مثالیں ہیں۔ خلقا اس نے پیدا کیا، قتلا اس نے قتل کیا، یہ فعل متعدی کی مثالیں ہیں۔ جی یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دائیں ہاتھ پہ آپ کے فعل لازم کی مثالیں ہیں، بائیں ہاتھ پہ آپ کے فعل متعدی کی مثالیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں دونوں مثالوں میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان سب میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا، ضحکا وہ ہنسا۔ فعل متعدی کی مثالیں، قبیلہ اس نے قبول کیا، جعلا اس نے بنایا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلقا اس نے پیدا کیا۔ ایک میں ہونے کا مفہوم اور دوسرے میں کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جی یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ایک سادہ جملے کی ترتیب یوں ہوا کرتی ہے، فعل پلس فاعل ایکول ٹو جملہ فعلیہ، یا فعل پلس فاعل پلس مفعول ایکول ٹو جملہ فعلیہ۔ دونوں صورتوں میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، پہلے میں صرف ورب اور سبجیکٹ پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے میں ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قانون بھی بہت لازمی اور ضروری قانون ہے
کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 70% سے زائد الفاظ میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں پیش یعنی رفع ہوگا، اور جو ہے نا مفعول کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف میں پر زبر یعنی نصب ہوگا۔ مثلا نصر اللہ العبد میں نصر فعل ہے، اللہ لفظ اللہ فاعل ہے اور العبد مفعول ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لفظ اللہ کا آخری حرف ہا اس پر رفع یعنی پیش ہے، اور العبد کا آخری حرف دال اس پر زبر یعنی نصب ہے۔ جی یہاں پر یہ چند قواعد ہیں جو بہت ضروری قواعد ہیں کہ جس فعل کا فاعل اس کے بعد لفظوں میں موجود ہو تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ واحد یعنی مفرد استعمال ہوا کرتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آدمی رجلن جسے کہا جاتا ہے وہ گیا، ایک آدمی کے لیے بھی فعل ذہبہ استعمال ہوگا، دو کے لیے بھی ذہبہ ہی استعمال ہوگا، اور بہت سارے ہوں گے تبھی کیا کہا جائے گا، ذہبہ ہی کہا جائے گا۔ مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جی مثلا آپ دیکھیں ان مثالوں پر غور کریں کہ یہاں پر پہلی مثالیں جو دی گئی ہیں اس میں ولدن ایک لڑکے کو کہا جاتا ہے، ولدان دو لڑکوں کو کہا جاتا ہے، اولادن بہت سارے لڑکوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذہبہ فعل ہے، اور ذہبہ کے فعل کے بعد اس کا فاعل ولدن کی صورت میں ہم لفظ کیا ہے سامنے موجود ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولدن واحد کے ساتھ بھی ذہبہ ہی استعمال ہوا، ولدان تثنیہ کے ساتھ بھی فعل تثنیہ لیکن جو ہے نا فعل کیا ہو رہا ہے ذہبہ ہی استعمال ہو رہا ہے، اور اولاد ان میں فاعل جمع ہے لیکن فعل کیا استعمال ہو رہا ہے ذہبہ۔ لیکن جیسے ہی ولدن بنتن میں تبدیل ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل واحد ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب وہ مذکر کے بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا ذہبت بنتن، ذہبت بنتان، ذہبت بناتن میں فعل واحد تثنیہ اور جمع، لیکن فاعل واحد تثنیہ اور جمع لیکن فعل ذہبت واحد ہی استعمال ہو رہا ہے۔ یہیں سے یہ قاعدہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جس فعل کا فاعل اس کے بعد ذکر ہو رہا ہو تو اس فعل کو ہمیشہ واحد استعمال کیا جائے گا، خواہ فاعل ایک ہو واحد، تثنیہ ہو دو یا جمع ہو، بہت سارے فعل ہمیشہ کیا ہوگا واحد ہی استعمال ہو رہا ہوگا۔ جی ہاں اگر فاعل لفظوں میں ظاہر نہ ہو یعنی فعل کے بعد فاعل کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں جس طرح کا وہ فعل ہوگا اسی طرح کی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہوگی، ہیڈن ہوگی۔ مثلا اگر وہ فعل مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہوگی، مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی۔ فعل واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، جیسا فعل ویسی ضمیر۔ غائب فعل تھرڈ پرسن کے لیے ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے ہے یا فرسٹ پرسن کے لیے ہے، غائب حاضر متکلم کے لیے ہے، تو جیسا فعل ہوگا ویسے ہی کیا ہوگی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہوگی۔ مثلا یہاں پر یہ بات ہے کہ فاعل اگر ظاہر نہ ہو تو فاعل کے جنس، عدد، غائب حاضر متکلم کی مناسبت سے فعل کا متعلقہ صیغہ تلاش کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور فاعل کی نمائندگی صیغے میں موجود ضمیر کے ذریعے ہو جاتی ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہاں پر خرجت فعل استعمال ہوا، اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے کہیں گے خرجت فعل اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے انت، کیونکہ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، اور غائب حاضر متکلم میں حاضر کے لیے استعمال ہونے والا فعل ہے، لہذا اس کے اندر انت کی ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ یہاں پر ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے، میں اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بورڈ پر کچھ چیزیں لکھوں گا، پھر میں آپ کو یہ دیکھیں۔ عربی زبان میں واحد
مؤنث غائب کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے آخر میں تا ساکنہ ہوتی ہے. مثلا جلسہ، اس کا ترجمہ ہے وہ بیٹھا، لیکن یہ کون ہے بیٹھنے والا؟ آدمی ہے، مذکر ہے. جب میں کہتا ہوں وہ بیٹھی تو ہم کیا کہیں گے؟ جلست کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جلست کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ قرأ، اس نے پڑھا. پڑھنے والا کون ہوگا؟ مرد. جب ہم کہیں گے اس عورت نے پڑھا تو کیا کہیں گے؟ قرأت کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ قرأت. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اکلا، اس نے کھایا، تو خاتون کے لیے کیا کہیں گے؟ اکلت، اس ایک خاتون نے کھایا. سمعا، اس ایک مرد نے سنا، تو عورت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. ان 30 آیت کے اندر تینوں جگہ پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو واحد مؤنث غائب کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں جو تا ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ وقعت میں تا کیا ہو گئی؟ ساکن. لام بھی کیا ہے؟ ساکن. الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے تو الف بھی کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ 3 حروف ایک ساتھ ایسے استعمال ہو رہے ہیں کہ جو کیا ہیں؟ ساکن ہیں. اور عربی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ 3 یا 3 سے زائد ساکن اکٹھے ہو جائیں. یہ ایسا نہیں ہوتا، اجتماع ساکنین نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اس وقت یہ فعل اس صورتحال میں ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے. 3 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. اب جب فعل کا پڑھنا ممکن نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ قابل استعمال، قابل ادائیگی بنانے کے لیے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے تاکہ فعل کو کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے. تو وہ تبدیلی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ 3 حرف ساکن ہو گئے اور پڑھنا ممکن نہیں ہو رہا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس تا کے سکون کو ختم کر کے اس کو زیر دے دیتے ہیں. اس تا کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. اب پڑھیے، اب کیا ہو گیا؟ وقعت الواقعہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وقعت الواقعہ. یہاں پہ ہم زبر نہیں دیں گے، پیش بھی نہیں دیں گے، اس کے اپنے اصول ہے. یہ جو ہے نا گرامر میں آگے جا کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کریں گے؟ ساکن کو کیا کر دیں گے؟ زیر سے تبدیل دے کے اس لفظ کو کیا کر لیں گے؟ ملا لیں گے تاکہ یہ فعل ہمارا پڑھنے میں آ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وقعت الواقعہ میں یہی صورتحال پیش آئی، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کو زیر دے کے اس کو پڑھنے کے جو ہے قابل بنایا گیا. اور اب الفاظ کیا ہیں؟ اذا وقعت الواقعہ. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے اگر آپ حضرات کو یاد ہو. دیکھیں جلسہ سے ہم گردان کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ذرا دیکھیں ماضی کی گردان. جلسہ، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم. آگے پڑھیے جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا. یہاں پر زیر آ گئی اور واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہونے والا جو فعل ہے، فعل ماضی، اس کے آخر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ زیر ہی استعمال ہوتی ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا غور کریں گے جی اپنی کتاب کھول کے. ماضی کی گردان میں کیا فرق ہے؟ اس تا میں اور اس فعل میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیں جلسہ، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، وقعت. یہاں پہ سب پہ کیا ہو رہے ہیں؟ زبر آ رہے ہیں. اور یہاں پر سیکنڈ لاسٹ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. پھر ہم یہ فرق یہاں سے محسوس کریں گے کہ یہ واحد مذکر حاضر ہے اور یہ واحد مذکر غائب ہے. اس کو ضرورت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے؟ زیر میں تبدیل کیا ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا؟ جزم ہوتا. اور الگ الگ ہیں دونوں، الگ الگ افعال ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن جب ضرورت کے تحت کیا تو اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ سیکنڈ لاسٹ حرف سے ہوگا. یہاں پہ جزم آئے گا اور یہاں پر کیا ہوگا؟ زبر آئے گا. یہ فرق ہے. انشاءاللہ غور کریں گے تھوڑا سا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جی یہاں پر ایک اور بات بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
کہ ہم نے پڑھا کہ کچھ جملہ فعلیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملہ جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل سے پہلے فعل کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر مفعول جملہ فعلیہ متعدی میں فعل کے بعد ضمیر کی شکل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فاعل اپنے فعل اور مفعول دونوں کے بعد آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میں آپ کو اور آسان زبان میں کہ جب بھی کسی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر متصل مل کر آ جائے، جب بھی آپ دیکھیں کوئی فعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ ساتھ مل کر آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو ضمیر ہوگی یہ اس فعل کا کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی، فاعل کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں جی؟ فعل کے ساتھ جو ضمیر متصل استعمال ہوتی ہے وہ اس فعل کا مفعول ہوا کرتی ہے، فاعل نہیں ہوا کرتی۔ مثلا اس مثال میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس میں اکالا فعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، الذئب اس کا فاعل ہے۔ اگر کھا لیا ہو یوسف علیہ السلام کو الذئب بھیڑیے نے، تو تب ترجمہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ اگر ہم اس ضمیر کو اکالا کا فاعل بنائیں تو پھر ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا، اگر کھا لیا یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے کو۔ اگر ہم اس ضمیر کو کیا بنائیں؟ سبجیکٹ بنائیں، فاعل بنائیں، تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل الٹ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے کو کھا لیا۔ حالانکہ جملہ کیا ہے؟ اگر کھا لیا جو ہے نا بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے کو نہیں کھایا۔ تو یہ اس لیے کہ اکالا کے بعد جو ضمیر آئی ہے یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بن رہی ہے، فاعل نہیں بن رہی۔ جی اس کی ایک اور مثال یہ ہے، دیکھیں یہاں پر خالقانا ہے، کیا ہے؟ خالقا، اس نے پیدا کیا، نا ہم کو، خالقان اللہ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پر یہ نا ضمیر ہے جو خلق فعل کے ساتھ متصل آئی ہے، لہٰذا یہ اس کا مفعول بنے گی، اس کا فاعل نہیں بنے گی۔ اس کا خلق فعل، لفظ اللہ آگے آ رہا ہے وہ فاعل، اور یہ نا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، کیونکہ مفعول میں فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ جو ہے اس فعل کا مفعول ہوا کرتی ہے، فاعل نہیں بن سکتی، نہیں ہوا کرتی۔ جی یہاں پر یہ تو ایک املا کا طریقہ ہے کہ جمع مذکر حاضر کے جتنے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں ماضی میں، اس میں اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا ثقفتم جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہونے والا فعل ہے، لیکن اس کے بعد ہم ضمیر آئی ہے جو اس کا مفعول بنے گی۔ ثقفتم ہم یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن عربی زبان والے اس لفظ کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہم سے پہلے واو کا اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں ثقفتموہم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ثقفتموہم۔ اور یہ کام صرف اور صرف اس لفظ کو آسانی کے ساتھ زبان سے ادائیگی کرنے کے لیے، اس کا تلفظ ادا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تھا ثقفتمہم، تو اس کو ملا کر کیا پڑھ دیا گیا؟ ثقفتموہم پڑھا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو ایسی صورت میں اس ضمیر اور اس فعل کے درمیان واو کا اضافہ کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ زبان سے اس کا تلفظ آسانی کے ساتھ ادا ہو۔ جی یہ مثال بھی اسی کی ہے۔ مثلا یہ اصل میں تھا سألتم ہن،
سألتم ہن، لیکن واو کا اضافہ کر کے اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ سألتموہن پڑھا جائے گا، سألتموہن۔ اگر تم ان عورتوں سے سوال کرو تو کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ جی اصل میں آپ حضرات نے ایک خاص چیز جو میں نے بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا اسم اور حرف کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو، کتابہ، کتابہم، کتابنا، کتاب، یاد آیا جی؟ کتابہ، کتابہم، کتابکا، کتابکم، کتابی، کتابنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، یاد آیا؟ یہ یاد آیا نا جی؟ اسم کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ اب یہی ضمائر بعض فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا ضربہ، جمع کے لیے استعمال ہوگا ضربہ ہم۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا ضربہ، اس نے مارا اس کو، اس نے مارا ان سب کو۔ ضربہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مارا تجھے۔ ضربکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مارا تم سب کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ اس نے مارا تم سب کو۔ اب دیکھیں یہاں پر ضربہ ایک فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، وہ فاعل ہے، یہ ہم اس کے لیے کیا بن رہی ہے؟ مفعول بن رہی ہے۔ اس نے مارا اس کو، اس نے مارا ان سب کو، اس نے مارا تجھے، اس نے مارا مجھے، اس نے مارا، فعل فاعل وہ ہے، مارا مجھ کو، مارا ہم کو، یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہی فعل واحد متکلم کے لیے آئے گا، کیا آئے گا؟ واحد متکلم کے لیے آئے گا، تو کیا ہونا چاہیے؟ ضربہ کو واحد متکلم کے ساتھ استعمال کریں، کتابی، تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ضربی ہو جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ضربی ہو جائے گا۔ اس نے مارا مجھے، ضربہ، ضربہم، ضربکا، ضربکم، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ضربی، ضربنا ہونا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا جی؟ میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے ہیں کہ نہیں تھکے ابھی؟ ضربنا، ضربی، ضربنا ہونا چاہیے تھا، لیکن عربی زبان میں ضربی کا جو واحد متکلم کا فعل ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس با اور اس یا کے درمیان ایک نون کا اضافہ کر کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضربانی پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضربی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضربانی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں یہی بتائیے کہ ضمیر واحد متکلم یعنی یا جب بطور مفعول استعمال ہو رہی ہو اور مجھے کا معنی دے رہی ہو تو اسے یا کے بجائے نی میں بدل کر کیا پڑھتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ضربانی۔ جعل سے کیا ہو جائے گا؟ جعلنی۔ خلق سے کیا ہو جائے گا؟ خلقنی ہو جائے گا۔ واحد متکلم کے لیے خلقی نہیں استعمال ہوگا، بھائی کیا ہوگا؟ خلقنی استعمال ہوگا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جعلا، اس اللہ نے بنایا، نی مجھے، کیا بنایا؟ نبیہ۔ مریم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جعلنی، بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا کس کو؟ مجھے، کیا بنایا؟ نبیہ، نبی بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ واحد متکلم یعنی ضربہ، ضربکا، ضربکم ویسے استعمال ہوتا ہے۔ جب ضمیر فعل کے ساتھ آئے تو استعمال ہوتی ہے بطور مفعول۔ اب جب یہ واحد متکلم کی ضمیر آتی ہے، اگر وہاں پر بھی آپ اس کو جعلی پڑھیں گے تو ہمارے لیے ایک مشکل پیش آتی ہے گرامر کے اعتبار سے، جو یہاں پر آپ آزاد کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، آگے جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس لیے جو ہے نا، اس گرامر کی اس مشکل سے نجات پانے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ یا اور اس سے پہلے والے حرف کے درمیان ایک نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو جعلہ سے جعلنی ہو جاتا ہے، ضربہ سے ضربنی ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر ایک مثال اور بھی ہوگی، یہاں پر دیکھیں یہ ہونا چاہیے تھا، دیکھیں اس کو ملائیں، رزقہ، اس نے رزق دیا اس کو، رزقہم، اس نے رزق دیا ان سب کو، رزقکا، اس نے رزق دیا تجھے، رزقکم، اس نے رزق دیا تم سب کو۔ جب واحد متکلم آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا رزقی، کہ اس نے رزق دیا مجھے، لیکن
ترجمہ کیا کریں گے؟ نون کا بڑا پڑھ گئے اور کیا پڑھیں گے؟ رزقانی، اس نے رزق دیا مجھے. اور جمع متکلم کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ رزقنا، اس نے رزق دیا ہم کو. یہ فرق ہے واحد متکلم کی ضمیر استعمال کرتے وقت. جی یہ ایک اور املا کی بات کہ عربی زبان میں عام طور پر یہ جو یا ہوتی ہے واحد متکلم کی، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کو ڈراپ کر کے وہاں پر ایک زیر کسرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جر چھوڑ دی جاتی ہے، تاکہ اس بات کی علامت رہے کہ یہاں پر با یا کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا. مثلا آپ حضرات سب علم کی اضافی کی دعا تو سب کو یاد ہوگی نا، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ کیا رب زدنی یا ربی زدنی پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ رب پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ربی زدنی علما. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہو تو آپ کہتے ہیں اے میرے رب. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ کیا ہے؟ رب ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ربی ہے. کیا ہے؟ ربی ہے. اس یا کو عام طور پر ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور باقی جو زیر چھوڑ دی جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر یا کو کیا کیا گیا ہے؟ ڈراپ کر دیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری جگہ نوح علیہ السلام دعا کرتے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اس قوم کو رات و دن پکارا، فلم یزد دعائی الا فرارا، اور میرے پکارنے نے ان کے فرار میں اضافہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. تو یہاں پر یہی ہوا ہے کہ صرف زیر بعض اوقات مجھے میرے کے معنی میں واحد متکلم مفعول کی ضمیر متصل نی کو فعل کے آخر میں نون کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور یا کو گرا دیا جاتا ہے. مثلا اکرمانی، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ اکرمانی. آپ نے اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمنی، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اکرمنی پڑھا جاتا ہے. اور اسی کی اگلی آیت تو اما اذا مبتلاہ ربہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. وقف کریں گے اہاننی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ اہاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات بتلا رہے ہیں کہ جب میں دیتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں، بہت دیتا ہوں، تو کہتے بڑا اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے میرے بہت عزت دی ہے. اور جب میں آزماتا ہوں، مال لے لیتا ہوں، تو پھر کہتے میرے رب نے میری بڑی اہانت کر دی ہے، میری بڑی توہین کر دی ہے. جی یہ بھی وہی بات ہے جی. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ پکارتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186. رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے. اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے اسے کہو میں قریب ہوں. اجیب، جواب دیتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب مجھے کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے. تو یہ دعانی اصل میں کیا تھا؟ دعانی تھا. یہاں پر یا کو ڈراپ کر دیا گیا اور صرف دعان ذکر کر دیا گیا. بعض اوقات قاعدہ یہ ہے کہ مفعول فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جس طرح اس آیت میں اذ حضر یعقوب الموت، اس آیت میں حضر فعل ہے، یعقوبہ چونکہ حالت نصب میں ہے لہٰذا وہ کیا ہوگا؟ حضر کا مفعول ہوگا اور الموت اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. بعض اوقات مفعول فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، ایک ضمیر کی صورت میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، کبھی لفظوں کی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول فاعل سے پہلے آتا ہے. جی اور بعض اوقات تو مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جاتا ہے. مثلا ایاک نعبد میں نعبد کیا ہے؟ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور ایاک اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اب ترجمہ کیا جب ہم کرتے ہیں نا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو جملے کے اندر سٹریس کا معنی پیدا کیا، بزور قوت کسی بات کو بیان کیا گیا، یہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایاک کو نعبد فعل اور فاعل دونوں سے کیا کر دیا گیا ہے؟ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. اگر یہ عام سا جملہ ہوتا تو یہ ہوتا نعبد ایاک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اب ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم منافق نہیں ہیں کہ مسجد میں آ کر تو الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر نکلیں تو در در پہ ہمارا ہاتھ کیا ہوا ہو، پھیلا ہوا ہو، در در کی ہم کہہ پوجا کر رہے ہوں، جو ہے نا خاندانی رسوم و رواجات کی پوجا کر رہے ہوں، آباء و اجداد کی پوجا کر رہے ہوں، یا ان پیر و مریدوں کی پوجا کر رہے ہوں جو ہمیں جو ہے گمراہی کے راستے میں چلا رہے ہیں اور ہم پوجا کر رہے ہوں. ایاک نعبد، عبادت کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. بات وہی تسلیم کی جائے گی جو اللہ نے بتلائی، جو اللہ کے بتلائے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق ہو. جو اس سے ہٹ کر ہوگی وہ بات عند اللہ مقبول نہیں. ایاک نستعین، ہم نماز میں تو دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، بہت ہی غلط ہے کہ ہم ایاک نستعین والی بات نہیں ہوتی. ہم تو کبھی کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس پیر کے آگے، کبھی کس فقیر کے آگے، کبھی فلاں کے آگے، کبھی فلاں کے آگے، کبھی زندوں کے آگے، کبھی مردوں کے آگے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ایاک نستعین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، مجھے پکارو، میں دوں گا، میں عطا کروں گا. اور یہی وہ فلسفہ ہے مانگنے کا کہ جس کو عطا کرتا ہے تو اس سے مانگو، ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. جی اس کے بعد مشق ہے. جی ایک لمبی ایکسرسائز ہے جس میں ہم جو ہے نا آیات کا ترجمہ اور ان کے اندر جو فعل ماضی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں کریں گے. جی انشاءاللہ جو ہے نا آیات کا ترجمہ اور یہ پھر سے ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے. پھر یہ سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. سبق نمبر 14 کی مشق انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.